بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں بحث کے آغاز پہ سب سے پہلے وطن عزیز کے ڈاکٹرز کا، نرسز کا، پیرامیڈکس کا، ایمبولینس کے سٹاف کا، پولیس کا اور سیکورٹی فورسز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصاً ڈاکٹر اور نرسز، پیرامیڈکس اور ایمبولینس کا جو فرنٹ لائن ہمارے اس وقت فائٹرز ہیں اگینسٹ کرونا. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جان اور اپنے اہل خانہ کی جان جو ہے داؤ پہ لگا کے اس وبا کے سیلاب کو جو ہے روکنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، باوجود اس بات کے کہ حکومت کی تمام تر پالیسیاں ان کی اس کوشش کے مخالف ہیں. میں ان کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور وہ ان حالات میں جب حکومت مخالف ہے، ان تمام اقدامات کی ان کی ہمت کی داد ہے کہ وہ دن رات جو ہے اپنی جان داؤ پہ لگا کے اس وبا کا توڑ کر رہے ہیں. میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کو بھی خراج تحسین پر پیش کرتا ہوں کہ ان نامساعد حالات میں کسی نہ کسی طرح ایک سیمبلنس آف آرڈر جو ہے مینٹین انہوں نے کیا ہوا ہے. آج اس بات کی ضرورت ہے، جس طرح جانیں گنوائی جا رہی ہیں ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور نرسز کی، کہ حکومت جو ہے ان کو انشورنس کور جو پرووائڈ کرے. یہ بڑی منیمم سی جو ہے ان کی اشک شوئی ہوگی کہ خدا نخواستہ اس لڑائی میں ان کی جان چلی جاتی ہے تو وہ کم از کم ان کے پسماندگان کا فیوچر جو ہے وہ کسی حد تک محفوظ ہوگا. جناب والا، شروع میں ایک فکرے میں سارا بجٹ جو ہے سموتا ہوں کہ عمران خان کے نیا پاکستان کا ٹیکس ریونیو 2 سال کے بعد ابھی تک وہاں کھڑا ہے جہاں پہ نواز شریف کے پرانے پاکستان کا ٹیکس ریونیو تھا. آج بھی جو نواز شریف ٹیکس ریونیو چھوڑ کے گیا ہے، آج بھی یہ نیا پاکستان، عمران خان کا نیا پاکستان اس کو عبور نہیں کر سکا اس حد کو. ہم نے تقریباً ڈبل کیا ریونیو جو ہے اپنی 5 سال کی حکومت میں. یہ ابھی رینگ رہے ہیں، ایڑیاں ڈر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، لیکن اس حد کو آگے عبور نہیں کر پا رہے. یہ سم ٹوٹل ہے ساری اکنامک ایفرٹس کا پچھلے 2 سال، سم ٹوٹل ہے. اور یہ میں مارچ تک بتا رہا ہوں. مارچ کے بعد کرونا آیا تھا. کرونا تو ایک فلو ہے، اس نے ہماری اکانومی کا کیا بگاڑنا تھا. کہ میں جو ہے یہ عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ ایک فلو ہے، گھبرانا نہیں. تو اب کیوں گھبرا رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں احتیاط کریں. جب وہ ماسک نہیں پہنتے تھے، محترم آج سے 2 ماہ قبل جو ہے اسد عمر صاحب ماسک پہنتے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. جناب والا، 2018 کے الیکشن میں مرضی کی وکٹ دی گئی، ٹیمپرڈ بال دیا گیا، مرضی کے امپائر کھڑے کیے گئے اور دوسری ٹیموں کے پلیئر جو ہے ان کی ٹیم میں ڈالے گئے اس شوق سے، اس امنگ سے، اس خواہش سے کہ یہ پرفارم کریں گے. آج 2 سال کے بعد ڈائی ہارڈ سپورٹر جو ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے.
یہ میرے بھائی بہنیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی مجلسوں میں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، بلکہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ جس امپائر کی انگلی کا انہوں نے اشارہ کیا تھا کنٹینر پہ، وہ امپائر بھی مل گیا ان کو، تمام تر لوازمات الیکشن جیتنے کے ان کو مہیا کیا گئے۔ میں ان 3 مہینوں کی ریفرنس نہیں دوں گا، میں جو باتیں کروں گا مارچ اپریل تک کروں گا جب کورونا کا ایفیکٹ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا۔ خدا کے لیے آج تو حقیقت کا سامنا کریں۔ یہ ذرا میرے اور اسپیکر صاحب کے درمیان سے ذرا ہٹ جائیں گے۔ آج تو حقیقت کا سامنا کریں۔ ہماری اکانومی آلریڈی سنک ہو چکی تھی جب کورونا یہاں پہ آیا ہے۔ جناب اسپیکر، اکانومی سنک ہو چکی تھی۔ ایک انڈیکیٹر نہیں جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ ہماری اکانومی کی سمت درست تھی یا ہماری اکانومی کے ایسے حالات تھے جس سے کوئی حوصلہ ملتا، جس سے کوئی آسرا ہوتا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جناب والا، فائنانس ٹیم کا ماضی دیکھ لیں۔ لاسٹ ٹائم when Hafiz Sheikh Saab left this country or left the portfolio of finance, the budget deficit was 8.8%. اس دفعہ انہوں نے 9.1 لے آئے ہیں اور میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ 30 جون کے بعد یہ ڈبل ڈیجٹ میں ہوگا۔ آپ ایسے لوگوں کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ جناب والا، یہ لیکوڈیٹر ہیں، یہ ہو گیا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہو گیا، یہ ہماری اکانومی کے، ہمارے وطن کے لیکوڈیٹر ہیں IMF کی طرف سے آئے ہوئے، اور اب لیکوڈیٹر بھی نہیں رہے، اب یہ انڈرٹیکرز بن گئے ہیں۔ آپ آلہ قتل جو ہے وہ برخوردار ہے حماد اظہر، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بجٹ آپ نے تیار کیا ہے، ابھی تک IMF کے ساتھ اس وقت نیگوشیشنز ہو رہی ہیں۔ یہ انٹرم بجٹ ہے، یہ ایک منی بجٹ اور آئے گا اور ٹیکسز بھی لگیں گے۔ آپ کیوں لے کے آتے ہیں ان مرسنریز کو؟ یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نمائندے ہیں، الیکٹڈ نمائندے ہیں، لیجٹمیسی ہے ان کے پاس، ان کے کریڈینشلز ہیں، ان کو کیوں؟ یہاں پہ ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جن کے پاس اصل طاقت ہے، جن کے پاس عوام کا ووٹ نہیں ہے، لیکن طاقت ان کے ہاتھ میں دی گئی۔ جناب اسپیکر، یہ نفی ہے جمہوریت کی، پارلیمانی جمہوریت کی نفی ہے۔ آپ دیکھیں، میں کسی کو ریڈیکیول نہیں کرنا چاہتا، یہ بجٹ جو ہے یہ ایک میسو ریٹریٹ ہے، میسو ریٹریٹ ہے۔ حکومت معاشی فرنٹ کے اوپر پسپائی اختیار کر رہی ہے، اور اٹس ناٹ اونلی پسپائی، بلکہ شکست کا آلریڈی ایک کہا نہیں گیا لیکن اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ دور دور تک آپ کو آثار نہیں نظر آتے کہ آپ کی اکانومی جو ہے جناب والا، میں بجٹ کے حوالے سے پرانے یعنی نواز شریف کے پاکستان اور نئے عمران خان کے پاکستان کے کا تھوڑا سا موازنہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جناب والا، میں نے زیادہ لمبے فگرز نہیں لیے۔ GDP گروتھ جو ہے نواز شریف کے پاکستان میں 2018 میں 5.5%، پری کووڈ
نئے پاکستان میں عمران خان کے پاکستان میں -0.4%. پر کیپٹا جی ڈی پی نواز شریف کے پاکستان میں پرانے پاکستان میں $1,652 اور عمران خان کے نئے پاکستان میں $1,355. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نواز شریف کے پاکستان میں پرانے پاکستان میں 5.1% اور اس وقت عمران خان کے نئے پاکستان میں جس کو بڑے چاہ کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ اور خواہشوں کے ساتھ لایا گیا تھا -7.8%. انڈسٹریل گروتھ جو ہے نواز شریف کے پرانے پاکستان میں 4.9% اور اس وقت عمران خان کے نئے پاکستان میں -2.6%. ایگریکلچر نواز شریف کے پرانے پاکستان میں 4% گروتھ اور اس وقت عمران خان کے نئے پاکستان میں 2.7%. سروس سیکٹر نواز شریف کے پرانے پاکستان میں 6.2% اور عمران خان کے نئے پاکستان میں -6%. ٹیکس کلیکشن نواز شریف کا پرانا پاکستان 3,842 بلین پہ چھوڑ کے گیا اور آج 3,044 جو ہے پری کووڈ فگر. یہ سب کو ڈیفائن کر دیں. ایوری تھنگ از ڈیفائنڈ ان دس فگر. 40 سے 50% جو ہے گروتھ جو ہے ٹیکس ریونیو میں نواز شریف کے پرانے پاکستان میں ہوئی. یہ 2 سال سے سسکیاں لے رہے ہیں. انفلیشن نواز شریف کے پرانے پاکستان میں 3.9% تھرو آؤٹ لو سنگل ڈیجٹ میں رہی اور عمران خان کے نئے پاکستان میں 11.2% انفلیشن. گراس پبلک ڈیٹ 24,953 ارب روپے نواز شریف کے پرانے پاکستان میں. پری کووڈ عمران خان کے نئے پاکستان میں 35,260 10,000 ارب روپے کا اضافہ. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 72.1% نواز شریف کے پرانے پاکستان میں اور آج نئے پاکستان میں عمران خان کے نئے پاکستان میں 86.0%. ایکسپورٹ نواز شریف کے پرانے پاکستان میں 24.8 بلین ڈالرز ایکسپورٹ تھی اور آج 40% ڈیویلیویشن کے باوجود عمران خان کے نئے پاکستان میں 19.7 ارب ڈالر. فسکل ڈیفٹ پرسنٹیج ٹو جی ڈی پی -6.6% نواز شریف کے پرانے پاکستان میں اور عمران خان کے نئے پاکستان میں فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ -9.2%. پی ایس ڈی پی 750 بلین چھوڑ کے گیا نواز شریف. 750 بلین پہ نواز شریف چھوڑ کے گیا. پرانا پاکستان جو ہے اس کو جب نئے پاکستان کی کوشش میں ڈیمالش کیا گیا, جو ڈیمالش اللہ کے فضل سے ابھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا,
اس وقت 750 بلین تھا. 750 بلین تھا ہمارا پی ایس ڈی پی, آج 623 بلین. جناب والا, پی ایس ڈی پی جنریٹ کرتا ہے, روزگار جنریٹ کرتا ہے, ایکٹیویٹی, اکنامک ایکٹیویٹی کا ایک قسم کا یہ اسٹیمولس ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ملینز آف پیپل آر گیٹنگ انمپلائڈ, موونگ بلو پاورٹی لائن. آپ پی ایس ٹی پی اس ماحول میں, اس کو ریسیشن کے ماحول میں اگر آپ اسٹیمولیٹ دیکھ کر سکتے ہیں تو کریں, کہیں اور سے کاٹیں, ڈالیں پی ایس ٹی پی میں. یہ تمام لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی اس کی حمایت کریں گے. ایکسپینڈیچر رننگ آف سول گورنمنٹ 402 بلین نواز شریف کے پرانے پاکستان, اور اب آج 475 بلین ہے. بہت بڑا نعرہ تھا یہ. اسد عمر صاحب کو اگر یاد ہو کہ ہم انتظامی اخراجات جو ہے وہ کم کریں, بہت دفعہ یہ کہا گیا, سن سن کے کان پک گئے. ان ایمپلائمنٹ 5.8% نواز شریف کے پرانے پاکستان میں, اور آج عمران خان کے نئے پاکستان میں 8.5%. یہ فگرز جو ہیں ہائر ہونی ہیں 30 جون تک. یہ 3 کوارٹرز کی فگرز ہیں نئے پاکستان کی. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. جناب والا, بڑا شور تھا, بہت شور تھا وعدوں کا, نعروں کا, بلند و بانگ نعروں کا. عمران خان became a poster boy. اس کے نعرے گلی گلی گونج رہے تھے. اور آج بھی بجٹ میں کہا گیا ہے کہ احتساب اور کرپشن سے پاک معاشرہ جو ہے ہمارا نصف العین ہے. میں ذرا اس کی طرف آتا ہوں, زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا اس کے اوپر, اور بڑی باتیں کرنی ہیں. انہوں نے کہا نہ امریکہ نہ آئی ایم ایف بکاریوں کی طرح قرضہ نہیں لوں گا. عمران خان مر جائے گا, بھیک نہیں مانگے گا, خودکشی کر لے گا. کم از کم اٹیمپٹ ہی کر لیتے خودکشی کا, تھوڑی سا میرا مطلب ہے رہ جاتا. صحیح کہہ رہے. اور انہوں نے کہا, ساتھ اسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہ 1 ارب پاکستانیوں پہ قرضہ بڑھتا ہے جب ایک ڈالر جب جو ہے 1 ارب ڈالر جب گرتا ہے. 1 روپیہ 1 ارب پاکستانیوں پہ قرضہ بڑھتا ہے. اسد عمر صاحب نے لقمہ دیا تھا کہ 70, میرے پاس فگر ہے 100, تو میں ان کی فگر لے لیتا ہوں. 70 ارب اور 100 روپے میں جو ہے کیا فرق ہے. 30 ارب میں پتہ نہیں یہاں پہ کتنے 30 ارب جو ہے ان کا بیڑا گرک ہو. اس دور میں جو ہے اگر محتاط اندازے کے ساتھ بھی اندازہ لگایا جائے تو 50 روپیہ جو ہے ڈالر نے لوز کیا ہے, یا پاک روپیز نے لوز کیا اگینسٹ ڈالر, تو آپ 50 کو ضرب دے لیں. انہوں نے کہا تھا ایمنیسٹی اسکیم چوروں کے لیے ہوتی ہے. ماضی بعید میں اور ماضی قریب میں دونوں میں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. 2002 میں جو ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ایمنیسٹی اسکیم کیا ہوتی ہے, اس وقت بھی عمران خان نے فائدہ اٹھایا اور کہا یہ چوروں کے لیے ہوتی ہے, کالا دھن سفید کرنے کے لیے ہوتی ہے. ایک وعدہ کیا انہوں نے کہ میں سائی وال کے ملزموں کو سزا کرواؤں گا, سارے ریاست کے, ان کو بلا کے پتہ نہیں وزیر اعلیٰ کے گھر پہ یا کس کے گھر پہ چیک دیے اور دان کیا ان پہ. بہرحال
جناب والا، یہ میں بجٹ میں ہمارے یہاں پہ پچھلے 7, 8, 10 ماہ میں یا سال 1.5 سال میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کہیں 13 کچھ کے اوپر چلا گیا، اور پی ایس سی میں ران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک آئے، انہوں نے اس کو بڑا ڈیفینڈ کیا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا، یہ نسخہ ہے شفا کا ہماری اکانومی کے لیے۔ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ جو ہے پی آئی بی ہے، جو ہمارا ڈومیسٹک کا قرضہ ہے، اگر اندازہ لگایا جائے اس کو ری پروفائلنگ اس کی گئی، اس کو لانگ ٹرم میں کنورٹ کیا گیا۔ جب مارکیٹ میں ریٹ جو تھے وہ ہائی تھے، پرہیپس ایٹ دا ہائیسٹ لیول، 10.6% ایوریج سی ہمارے انٹرسٹ کی اس کے اوپر، جو ری پروفائلنگ کے بعد 10.76% ہو گیا۔ فالنگ انٹرسٹ ریٹ ہے مارکیٹ میں، آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سنا ہے کہ 6% آ جائیں گے، میرا خیال ہے آج کل 9% ہے، یا 9% آج کل 8%۔ جو خود کم کیا اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ 1500 سے 1700 ارب روپے کا نقصان ہے، لاس ہے اس کے اوپر، صرف انٹرسٹ کے اوپر۔ کہ کس نے ری پروفائل کیا ہے اس کو، ہمارے ڈیٹ کو؟ پی ایس سی میں ہم پوچھتے رہے، گورنر اسٹیٹ بینک سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب والا یہ تو بتائیں یہ ہاٹ منی کہاں سے آئی ہے؟ اب چلی گئی ہے، ویسے آئی تھی چلی گئی۔ 13.5% ریٹ انہوں نے کمایا۔ وہ کون کون لوگ یہاں پہ لائے گئے اور کون کون لوگ ہیں، وہ ان کے نام بتائے جائیں اس اگست ہاؤس کو، جنہوں نے 3 بلین سے اوپر ڈالر جو ہے یہاں پہ لائے اور 13% انہرڈ آف انٹرنیشنل مارکیٹ پیسہ کمایا اور ایگزٹ کر۔ میرا ہے 300 کے 400 بلین اس وقت اس میں سے پڑا ہوا ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ یہ دونوں جو لیکوڈیٹر آئے ہوئے ہیں یا انڈرٹیکرز آئے ہوئے ہیں نا، حفیظ شیخ صاحب اور گورنر اسٹیٹ بینک، باہر سے ہماری اکانومی کی آخری رسومات کرنے کے لیے ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیں تاکہ یہ بعد میں چلے نہ جائیں۔ اگر وطن سے محبت ہے تو خدا کے لیے میں اپیل کرتا ہوں، یہ میرے 3 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ لائنز پہ، ان کا دل بھی یہی کہتا ہوگا، مجھے پورا وثوق ہے ان کا دل بھی یہ کہتا ہوگا کہ ان کو ای سی ایل پہ ڈالیں۔ یہ تیسری دفعہ آیا تھا ابھی سے، تیسری دفعہ آیا ہوا۔ یہ نوید قمر مشرف کے وقت بھی تھا نا، کیسے کیسے لوگ ہمارے جی کو جلانے آ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جناب اسپیکر؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی ہمیں متعارف کروا دیں ان لوگوں سے۔ میرے اندازے کے مطابق اگر ان کی جگہ اسد عمر ہوتا تو اس کا کم از کم اس زمین کے ساتھ کوئی رشتہ تو ہے نا۔ اس کو ہزاروں لوگوں نے ووٹ تو دیا ہوا ہے نا، اس نے دوبارہ ان کے پاس جانا بھی ہے۔ لیکن یہ گورنر اسٹیٹ بینک اور حفیظ شیخ صاحب، انہوں نے کسی کے پاس نہیں جانا، انہوں نے اپنے مالکوں کے پاس جانا ہے جن کے حکم سے یہ یہاں لائے گئے ہیں۔ ڈالیں ان کو ای سی ایل پہ، بھروائیں ان سے پرفارمنس بانڈ، دیں ان کو ٹارگٹس کہ آپ نے یہ اچیو کرنے ہیں۔
Don't make a mess of this country or its economy. آتے وقت بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں جناب اسپیکر، یہ ہاٹ منی یہ لائے ہوئے ہیں یہ لوگ، کہ کہیں آپ کو یہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں ان کی کمپنی ہے حفیظ شیخ صاحب کی، جس میں انڈین پارٹنر ہیں ان کے، کہ ہم آپ کو پاکستانی مارکیٹس میں یہ لوگ جو ہے، میں کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اپنے لیے کیا لفظ استعمال کروں، یہ بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، احمق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو 13.5% ریٹرن دیں گے. جناب the orgy of corruption goes on unabated. جناب والا، میں یہاں پہ ایک دو چیزیں جو ہے ایک فکرے میں مینشن کرنا چاہتا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے. یہ ملازمین ہیں ہمارے، یہ سفید اچکن والے، یہ ہمارا فوٹوگرافر ہے، سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کی تنخواہوں میں ان گورنمنٹ افسروں کی یا گورنمنٹ کے ملازمین کی، چھوٹے بڑے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا تو کون سا چھت گر پڑتا. اس بجٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے یہ گنجائش نکل سکتی ہے، کہاں سے گنجائش نکل سکتی ہے. میرے یہ 3 بھائی جو فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہیں یہ گنجائش نکال سکتے ہیں، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس مہنگائی کے دور میں آپ کو گورنمنٹ ملازمین، سرکاری ملازمین کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کو گورنمنٹ ملازمین، سرکاری ملازمین کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے تھا، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. لیکن آج ہم نے اس روایت کو جو ہے ابینڈن کر دیا. کیوں ابینڈن کیا ہے؟ کہ دن رات محنت کرتے ہیں یہ لوگ، بہت بڑی میجورٹی ان میں جو ہے فرض شناس بھی ہے، ایماندار بھی ہے. سپورٹ کریں. اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے ماں ہوتی ہے، سپورٹ کریں ان کو، سرکاری ملازمین کو. دوسرا، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، ٹیکس لے کے پھر اس کے بعد ریفنڈ دینے کا رواج ختم کریں. یہ زیرو ریٹنگ جو ایس آر ہوتا ہے اس کو دوبارہ جو ہے بحال کریں. لوگوں کی لیکوڈیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ بزنس مین کی ساری لیکوڈیٹی اس چکر میں برباد ہو جاتی ہے. آج بھی ریفنڈ جو ہے پورے نہیں ملے ہوئے. مجھے یاد ہے اسد عمر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں ڈیٹ تک جو ہے سب، یہ بات ہے 2018 کہ سب ادا ہو. بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈی پی نوٹ، پرومزری نوٹ دوں گا بیلنس کے اگینسٹ. اسی طرح تھا، یہ بات ہی ختم کر دیں. یہ بھی اس کو ایس آر او کو بحال کر دیں، بجائے لے کے ٹیکس ان سے پہلے لیں، اس کے بعد ان کو واپس کریں سیم اماؤنٹ. اس چکر میں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ جو ہے اس گنگا میں نہاتے ہیں. بلینز، ہنڈریڈز آف بلین. جناب والا، میں احتساب اور کرپشن کی طرف آتا ہوں. جناب والا، ہمارے احتساب کی لسٹ تو بڑی لمبی ہے، پیپلز پارٹی کے احتساب کی لسٹ بھی بڑی لمبی ہے، پی ایم ایل این کے احتساب کی لسٹ بھی بڑی لمبی ہے. پی ایم ایل این کے نواز شریف سے مریم نواز، حمزہ شہباز شریف، شاہد عباسی، آسن اقبال، سعد رفیق، سلمان رفیق، رانا ثناء اللہ، کامران مائیکل، فواد حسن فواد، آہد چیمہ، ایک لمبی لسٹ ہے. میں اور اگلی صف میں میں اور ایاز صاحب اور رانا تنویر، ہمارے لیے یہ تانا بن گیا ہوا کہ ایسی قید نہیں ہوئی.
पूरी PMLN कोशिश है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें जनाब स्पीकर, ये BRT जो है कोई नफलों की नमाज थी, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ये फॉरेन फंडिंग जो है ये कोई जहाज था कि कंट्रीब्यूशन लेके पैसे खा गए हो, लोगों की जेबें कतरी हैं आपने, और तारीख डाल दी है, कल के परसों तारीख डाली गई है, मेरा है जुलाई की तारीख डाली गई। ये वक्त आएगा जनाब वाला स्पीकर साहब, मोहतरम स्पीकर साहब, जिस बुनियादों पे इस वक्त ये हुकूमत खड़ी है उन पे ये कायम नहीं रह सकते। दे हैव बिकम ए लायबिलिटी फॉर देयर वोटर्स, फॉर देयर स्पॉन्सर्स, दे हैव बिकम ए लायबिलिटी। हालात जो है मार्च तक जो है वो इतने बिगड़ चुके थे कि अब कोरोना के लबादे में अगर ये कोई कंफर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं या पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग समझदार हैं। पाकिस्तान के अवाम की इज्तिमाई जो अक्ल है उसकी तौहीन न करें। पाकिस्तान की अवाम जो है समझती है। फॉरेन फंडिंग के आगे स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। याद होगा हमारे भाइयों को इधर, हमारे कुलीग्स को इधर कि मुझे स्टे ऑर्डर का ताना, खैर मुझे तो स्टे ऑर्डर जो है वो नहीं, मेरा आखिरी दिनों में जो है हुआ, मैं अकामा जो मशहूर अकामा जो है, मेरा ख्याल है स्पीकर साहब जो थे अयाज, अल्लाह उसको सेहत दे, उसको शफा बख्शे, तमाम मरीजान जो है पूरी बनी नौ इंसान अल्लाह ताला इस वबा से जान छुड़ाए और शफा बख्शे उनको, उसको स्टे का ताना दिया जाता। यहां खड़े होकर PTI के मेरे हमारे भाई बहनें जो हैं उसको ताना देते, साद रफीक को ताना देते थे। आज अपनी डकैती का स्टे लिया हुआ है इन्होंने। जनाब स्पीकर, अपनी डकैती का स्टे लिया हुआ है। मैं वादा करता हूं खुदा की कसम, अगर नवाज शरीफ जो है वो एक झूठे, एक बनावटी इल्जामात में डिस्क्वालीफाई हो सकता है फॉर लाइफ, हम आखिरी हदों तक इनका पीछा करेंगे। खुदा की कसम आखिरी हदों तक पीछा करेंगे। ये क्लोज एंड शट केसेस हैं, इन्होंने ढके मारे हुए हैं। ये डबल शाह हैं, डबल शाह। हमारे वहां पे वजीराबाद में बड़ा मशहूर डबल शाह है, अब तो अल्लाह को प्यारा हो गया है। ये डबल शाह हैं जनाब स्पीकर। और बिलियन ट्री, कहां बिलियन ट्री यार? आप ही गवाही दे दें, मैं आपकी बात मान जाता हूं। आप मुझे हलफ दे दें कि बिलियन ट्री बिल्कुल मैं इस हवाले से बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद जहां बिलियन ट्री मैं जो बिलियन ट्री सुनामी है, मैं खुद इसका हिस्सा रहा, मैंने खुद इसमें बड़ा काम किया और मैं समझता हूं कि वो KP गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जनाब स्पीकर, मुझे बिलियन ट्री, मुझे मिलियन या 2 मिलियन या 3 मिलियन या 4 मिलियन नहीं चाहिए, मुझे 1 अरब दरख्त चाहिए। कि काम करे ख्वाजा से, मैं चूंकि उस वक्त भी मेरा इंटरेस्ट था और मैं कोशिश करता था कि इस किस्म की इवेंट में, तो मैं बिलियन ट्री सुनामी असेंबली में मीटिंग करता था। आप अगर चाहते हैं तो आपको एक विजिट करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मालन जब्बा कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। बीएड शुरू में उठो है सर, शुगर स्कैम और जनाबे वाला वादा माफ दुआ को बाहर भगा दिया। और करीब 3 लोग इस वक्त काबीना में लोग बैठे हैं जो इस स्कैम में नॉमिनेट हुए हैं। इस पर्चे के अंदर जो नामजद लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ काबीना में बैठे हुए हैं।
آج بھی ریفیوز کر دیا ملرز نے کہ ہم نہیں دیں گے اس ریٹ کے اوپر جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ کو چینی. کون سی چیز ہے جو سستی ہے آج؟ بھوک سستی، کرونا سستا ہے، موت سستی ہے. ویٹ اسکیم وہ افغانستان بھیجی، جہاں پہ 25% سے 40% رقبہ کاشت ہوا ہے جو گندم کا ٹریڈیشنل رقبہ تھا. اس وقت جو ہے گندم جو اس وقت آپ نے پروکیور کی ہے یا جو آپ کو ملی ہے پچھلے سیزن سے، جو اپریل میں آپ کو 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کٹائی ہوئی ہے، اس کی مقدار اتنی نہیں ہے. وہ برکتوں والا پرانا پاکستان تھا جہاں پہ فصلیں بھرپور ہوتی تھی، بمپر کراپ ہوتی تھی. وہ نواز شریف کا پاکستان تھا. یہاں تو اب برکتیں اٹھ گئی ہیں لوگوں، کیونکہ حکمران جھوٹ بولتے ہیں، حکمران فراڈیے ہیں، کہتے ہیں کہ کرپشن. یہ لفظ میں چلو میں اس کو ریپلیس کر دیتا ہوں، میں کوئی بہتر لفظ استعمال کرتا ہوں. حکمران جھوٹ بولتے ہیں، اپنے وعدوں پہ قائم نہیں رہتے. کہتے تھے جب ٹیکس بھرتے ہیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. انکار کریں گے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. سنا دیتے ہیں ہم. آپ اجازت دیں جناب اسپیکر، اجازت دیں، ان دونوں سکرینوں کے اوپر ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو، ان کے الفاظ دکھا دیتے ہیں. ٹوپی پہن کے، گلے میں اجرک ڈال کے، روپیوں کی طرح اسٹیل مل کے مزدوروں کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور خدا کا واسطہ جاؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو، وہ بلا رہے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو. اتنی جرت. سر جب اقتدار سے محبت ہو جاتی ہے، جب آپ کی ایمبیشنز کی کوئی باؤنڈز نہیں رہتی، جب آپ کی جو ایمبیشنز جو ہیں، خواہشات جو ہیں، اقتدار سے محبت جو ہے وہ لامحدود ہو جاتی ہے تو انسان بزدل ہو جاتا ہے. آپ اتفاق کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. جو اقتدار کے ساتھ محبت کرتے ہیں، شکریہ جناب جو بھی کرتا ہے، جو بھی کرتا میں ہے، آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو بھی محبت کرتا ہے، اور ہم 5000 سال انسانوں کی 5000 سال تاریخ جو ہے، میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پہلی دفعہ میں تو اسپیکر ہوں، میں سب ہاؤس کا کسٹوڈین ہوں، لیکن ایک پارٹی نے مجھے اس پوزیشن پہ بٹھایا ہے، اور میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں، اور مجھ جیسے مڈل کلاس آدمی کو اس پوزیشن پہ بٹھا کے میں اس کا بڑا مشکور ہوں. بالکل صحیح. جناب اسپیکر، میں آپ کی آنےسٹی کا، جو آپ نے جو بات کی ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں ان کی دیانت کا، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے اوپر. لیکن یہ بات ٹھیک ہے، کل اگر کوئی اور یہاں پہ ایاز تھا میرا بھائی اسپیکر، تو اس سے پہلے اسپیکر تھے، ایک حد تک جو ہے اپنی پارٹی جس نے آپ کو یہاں پہ بٹھایا ان کی حمایت کرنا جائز ہے. ہماری روایات اس قسم کی ہے کہ اس میں ایکسپیکٹ کرنا جو ہے اس قسم کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو کہ 5000 سال انسانی تاریخ جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب انسانوں کی خواہشات، ایمبیشنز جو ہیں، اقتدار سے محبت جو ہے وہ لامحدود ہو جائے تو انسان کی جو بیس انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں، اس کی جو انسانیت کی انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا، بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا، خاندان پورے تہہ کر دیے اقتدار کے لیے، تخت کے لیے. یہ ادھر ہونے والا ہے، یہ ادھر ہونے والا ہے. جہاں بھی لوگوں کی خواہشیں ہیں یہ کب گرتا ہے؟ آلٹرنیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن پھر کس وقت ہوں.
इंटरव्यू देते हैं। जनाब स्पीकर, एक एक शख्स जो है तन्हाई में या किसी ऐसी महफिल में इधर उधर देख के इमरान खान साहब मोहतरम के मुतल्लिक जो बातें करते हैं, बाज़ औक़ात हम भी नहीं ऐसी बातें करते। ये वक्त आने वक्त कुछ ज्यादा देर नहीं रह गई। जनाब स्पीकर, मेडिसिन आज भी वो वजीर साहब को मुअत्तल कर दिया, हटा दिया, लेकिन आज भी उसका किसी को जवाब नहीं मिला। ये दवाइयां चोरी करके जो है बेच गई। क्योंकि सारा रियल एस्टेट का कारोबार उसके नाम से होता है, बेनामी सारा कारोबार उसके नाम से होता है, उसको नहीं निकाला जा सकता, उसके ऊपर मुकदमा नहीं बन सकता। सर 90 करोड़ रुपए का एक्सपो सेंटर लाहौर में 90 करोड़ रुपए का 1.5 या 2 महीने पहले एक बनाया गया, एक करंटीना सेंटर कहते हैं ना उसको, वो वाइंड अप हो गया, वो बंद कर दिया। दे हैव क्लोज शॉप। वो मोहतरमा क्या नाम है, यास्मीन राशिद साहबा, वो एक बेड पे बैठ के उन्होंने तस्वीर मूर्त भी खिंचवाई थी। तो बड़ा उनका क्या कहते हैं फखरिया पेशकश थी। प्राइम मिनिस्टर ने जाकर इफ्तिताह किया था उसका। और 90 करोड़ रुपया 1.5 महीने 90 करोड़ रुपया खा गए। और देखे वबा आई हुई है, आफत आई हुई है सारी हुकूमत में, लेकिन ये माल बना रहे हैं। और 90 करोड़ रुपया हजारों खानदान जो हैं, जो इस वक्त सिसक रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं, उनके घर जो है राशन पहुंचाया जा सकता था। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे। मेरी वालदा कहा करते थे कुल दी खैर करे, अल्लाह कुल दी खैर करे। मैं आज भी खैर मांगता हूं, किसी की बुराई नहीं मानता, सबकी अच्छाई मांगता हूं, लेकिन खुदा के लिए इस वतन की, इस मट्टी की भी तो अच्छाई मांगे ना, इसकी खैर भी मांगे, इस मट्टी की खैर मांगे जिसकी बदौलत हमारी इज्जत है, जिसकी बदौलत हमारा इक्तदार है, जिसकी बदौलत हमें 4 बंदे सलाम करते हैं। आज बांग्लादेश को देखें, कोई इंडिकेटर लेके देखे, बांग्लादेश जो है आज से कितने 50 साल पहले वो हमसे जुदा हुए थे, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। तमाम इंडिकेटर्स जो हैं दे आर अहेड ऑफ अस। उन्होंने जो पब्लिक के ऊपर पैसा का बीच में जो परसेंटेज रखी है, दैट इज द हाईएस्ट, आई थिंक इट्स 19%। आवाम के लिए हमारे यहां पे ना एजुकेशन है ना हेल्थ है। एक सेहतमंद कौम और एक तालीम याफ्ता कौम सबसे बड़ा एसेट होती है किसी मुल्क का। वो दवाम बख्शती है किसी मुल्क को, किसी कौम को। यहूदियों की 3000 साल पुरानी जो तारीख है, वो इस बात को बताती है, इस बात की शहादत देती है कि उन्हें इल्म का सारी दुनिया में वो डिस्पर्स हो गए। यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, अफ्रीका में, दे वर डिस्पर्स्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट वन थिंग दे डिड नॉट लीव, एंड दैट वाज नॉलेज, एंड दैट इज व्हाई दे आर रूलिंग द वर्ल्ड नाउ। कुछ जरूरी नहीं कि वो टाइटल प्रेसिडेंट बना दें अपना, वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, उनको बनने की जरूरत नहीं है। वो इकोनॉमियां बनाते हैं बिकॉज ऑफ द नॉलेज। आपने क्या रखा है इस बजट में? क्या रखा है तालीम के लिए? इस बजट में क्या रखा है आपने सेहत के लिए? करंटीना सेंटर तो आप बंद करें। वो हमारे सियालकोट में एक करंटीना सेंटर बना, एक स्टेडियम में, ईद पे उनको छुट्टी दे दी।
کووڈ کے مریضوں کو، جاؤ تسی عید گھر آؤ، جاؤ واپس آ جائیے، کوئی بھی واپس نہیں آیا، 170 آدمی۔ آپ کارنامے دیکھیں اس حکومت کے، کمپیرزن کریں وفاق کا اور پنجاب کا آپس میں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کون سا بڑا کس کے بڑے زیادہ کارنامے ہیں، نہیں سمجھ آئے گی آپ کو۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ہمارا بہت بڑا صوبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، لیکن جو شاہکار ہم نے پیش کیے ہوئے نا، وہ بلوچستان نہیں پیش کر سکتا جو پنجاب نے پیش کر دیے ہیں۔ خدا کی قسم ان کی جوڑ ہی نہیں ہے، ہند سندھ میں جوڑ نہیں ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، بڑے بڑے چلیں، اللہ جس کو دیتا ہے، ہم کیوں جو یہ ایکچولی جناب ڈپٹی اسپیکر یہ پیکیجنگ بڑی اچھی تھی، 3 رنگوں کی پیکیجنگ تھی، لوگ قربان اور صدقے ہو گئے، ووٹر بھی ہو گیا اور ساتھ اسپانسر بھی ہو گئے، لیکن اندروں 2 نمبر مال نکلا، اور 2 سال میں پتہ لگ گیا، سب کو پتہ لگ گیا کہ مال پیکٹ کے اندر 2 نمبر مال، صرف پیکیجنگ ہی پیکیجنگ تھی اور کچھ نہیں تھا۔ کلیاں بیٹھ کے سر پٹتے نے ہوں، لوگ جو ہیں اکیلے بیٹھ کے پیٹتے ہیں، سر پیٹتے ہیں۔ میں ذرا اردو ہی ٹرانسلیشن کرتا ہوں۔ جناب والا، بجٹ کے اندر یہ ایزیوم کیا گیا کہ کووڈ آئے گا اور گزر جائے گا، کہیں فیکٹر نہیں کیا گیا کووڈ کو۔ یہ آج اسد عمر صاحب کا محترم کا بیان ہے، پاکستان فیسڈ 242% surge in deaths just in a month۔ جولائی تک 12 لاکھ کورونا مریض ہو جائیں گے۔ وائرس کیسز میں کراس 1 ملین مارک بائی 31 جولائی۔ اثر نابے والا امپیریل کالج والے کہتے ہیں that by autumn, by October, November، پاکستان میں اموات جو ہیں 2.1 یا 2.2 ملین، بلکہ انہوں نے ایک ڈیٹ دی ہے 10 اگست کی، میرا خیال ہے کہ اس دن 80,000 بندہ ایک دن میں مرے گا۔ استغفر، اللہ تعالیٰ سے پناہ معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹوٹل غلط ثابت کرے یہ۔ لیکن شاخسانہ یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے؟ یہ شاخسانہ ہماری پچھلے 3 مہینے کی پالیسی کا ہے۔ آج بھی ڈیفائن کر دیں کہ وہ کیا پالیسی تھی پچھلے 3 مہینے، یا آج کیا پالیسی ہے کووڈ کے متعلق آپ کی۔ آپ نے پوری قوم کو ایک وبا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے ان ڈاکٹروں کو، ان نرسز کو، پیرامیڈکس کو چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ تم جہاد لڑو۔ جس طرح موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم نے کہا تھا، جاؤ تم جا کے لڑو اس قوم سے، تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اس طرح نہیں چلے گا۔ 2.2 ملین کا مطلب ہے 1% ہماری آبادی جو ہے وہ لقمہ اجل بن جائے گی۔ موقع تھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، جناب اسد عمر صاحب کہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ موقع موجود نہیں تھے پچھلے 3 مہینے میں جہاں پہ ہم ایفیکٹولی کنٹرول کر سکتے تھے کووڈ کو، ہم نے نہیں کیا۔ ہم اس کو فلو کہتے رہے، ماسک پہننا توہین سمجھتے رہے۔ جسٹ لک ایٹ دا لیول آف
the mental level of the gentleman. اس کی آپ utterances جو ہے کسی سائیکاٹرسٹ کو دکھائیں کہ یہ بغیر بتائے کہ یہ بندہ کون ہے اس کا انالیسس کر کے دکھائیں پچھلے 3 مہینے کے جو بیانات ہیں. کیا آپ بتائیں کہ یہ بیانات جو بندہ دے رہا ہے اس کی دماغی کیفیت کا کیا ہے، ذرا ڈیفائن کر دیں. کسی سائیکاٹرسٹ کو پتا، میں نام دے دیتا ہوں 2-3 سائیکاٹرسٹ. بتائیں نا کہ یہ بندہ کون ہے، اور پھر آنےسٹ دیکھیں کہ کیا اب نتیجہ نکلتا ہے. جناب اسپیکر، اس وقت بھی جو وسائل ہیں پورے جھونک دینے چاہیے اس وبا کو روکنے کے. پی ایس ٹی پی بڑھائیں، سٹیمولس دیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. آپ مافیاز کو اوبلائز نہ کریں، آپ سیمنٹ والوں کو اوبلائز نہ کریں، اس طرح کے دوسرے مافیاز کو اوبلائز نہ کریں. گلی محلے میں جو بندہ ہے، جو غریب ہے، جو 2 وقت کی روٹی نہیں کما پا رہا، میں شرطیہ آپ کو کہتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے یہاں پہ صنعت کار ہیں اس ملک کے، انہوں نے پوری جو ہے تنخواہیں نہیں دی دوسرے مہینے. پہلے مہینے انہوں نے اپنی لیبر کو کہہ دیا تھا کہ اس مہینے تو پوری لے لو، اگلے مہینے آدھی. اور جولائی اگست کے بعد کوئی تنخواہ نہیں ہے انلیس پروڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو. ان کے خون پسینے سے یہ لوگ ارب پتی کھرب پتی بن گئے. ٹیکس چوری کر کے یہ لوگ کھرب پتی بن گئے، بلینئر بن گئے. چند ہزار لوگوں کو روٹی کھلانے کا جب وقت آتا ہے تو یہ لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے. یہ لوگ ہیں پاکستان، یہ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. یہ لوگ ہیں، یہ پاکستان ہے، مڈل کلاس پاکستان ہے. آپ نے کیا دیا ان کو؟ وہ آج بھی پاکستان کا مفاد جو ہے اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ سپر رچ یا اپر مڈل کلاس یا اس سے اوپر والا جو لیول ہے وہ تو آج بھی آپ فلائٹیں چلائیں اور پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. آج بھی آپ چیک کریں کہ کتنے بلینئرز ہیں جو پاکستان میں ہیں. جہانگیر ترین از ون بگ ایگزامپل. انہیں کہا پھڑے جان تو بھی بچو تو کرونا کو بھی بچو، ڈبل مزے. باہر چلا گیا. یہ آرکیٹیکٹ ہے اس حکومت کا جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ آرکیٹیکٹ ہے. اس کو تمام راز پتا ہیں کہ انگلی کس نے کھڑی کرنی تھی، کس امپائر نے کھڑی کرنی تھی. یہ حکومت کو کس طرح ترتیب دیا گیا. ہمارے بھائی جو ادھر سے کراس کر کے وہاں چلے گئے وہ کس طرح گئے. ان کا تو آج کل ساؤتھ پنجاب کا صوبہ ابھی بھی نہیں بنا. میرے بزرگ ہیں بلک شیر مزاری صاحب، میں اپنے والد کا جتنا والد کا احترام کرتا ہوں اتنا ان کا احترام کرتا ہوں. وہ بیٹھے تھے جب یہ سائن کیا گیا تھا. میرا خیال اسد عمر صاحب بھی بیٹھے تھے اس وقت ٹیبل پہ. وزراء ہیں اس وقت کابینہ میں جو وہاں پہ بیٹھے تھے. کہاں ہے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ؟ ہم دیں گے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ، ہم دیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون دے گی، نواز شریف دے گا ساؤتھ پنجاب کا صوبہ. ہمارا وعدہ ہے. جناب والا، جناب ڈپٹی اسپیکر، 2 سال ہو گئے ہیں. ایک اینٹ دکھا دیں انہوں نے کہیں پہ لگائی ہو. ایک جو ہے کہیں 14 فٹ کی چوڑی سڑک بھی بنائی ہو. کہاں ہے وہ گھر؟ کہاں ہے وہ گھر؟ کتنے؟ 50 لاکھ پہ 1 کروڑ. 50 لاکھ گھر کو اس کی بنیادیں دکھا دیں، کہیں دکھا دیں. وہ 1 کروڑ نوکریاں یہاں پہ ہزاروں 20 ہزار جو ہے
ٹینز آف تھاؤزینڈ ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ آف نوکریاں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں، جا رہی ہیں. جناب والا، وہ میرا پرانا پاکستان، نواز شریف کا پرانا پاکستان، اس کا پرانا پاکستان، ان کا پرانا پاکستان، اور سڑکیں گلگت سے لے کے گوادر تک سڑکیں، 1700 کلومیٹر کی موٹر ویز، بجلی گھر جو ہے پاکستان کے طول و عرض میں، نواز شریف کے پرانے پاکستان میں روشنیاں واپس لے کے آیا میرا قائد. دہشت گردی کا خاتمہ کیا، کراچی کو اس کی رونقیں واپس کی، میرے قائد نے کی، پرانے پاکستان نے کی، نواز شریف نے کی، میرے قائد نے کی. میں نے ایک دفعہ یہاں پہ کہا تھا چند ماہ پہلے، آج لوگوں کو اس کی یاد آ رہی ہے. وہ آئے گا، ضرور آئے گا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. اس نے پرانے پاکستان میں پاکستان کو چاند لگا دیے، 4 چاند لگا دیے. انہوں نے کیا دیا؟ کرپشن دی، جھوٹے وعدے دیے. اتنی غیرت نہیں ہے خودکشی کا اٹیمپٹ کر لو. ساری دنیا جانتی ہے کہ پرانے پاکستان یا نواز شریف کی حکمرانی کیوں ختم ہوئی. مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے، اور اپنا جو کانفیڈنس ہے، میرا جو اعتماد ہے، میں نواز شریف کو 55 سال سے جانتا ہوں، 1964 سے اس کو جانتا ہوں. اس نے جس طرح پچھلے دور میں 5 سال میں جو اس وطن کی خدمت کی ہے، اس وطن کا چپا چپا اس کی گواہی دے رہا ہے. یہاں پہ پاور رائٹس ہو رہے تھے، حملے ہو رہے تھے، پورا فیصلہ آباد، کراچی سائٹ، ملتان جو ہے وہ بند تھا، شیخوپورہ روڈ بند تھی. اس نے آپ کی اکانومی ریوائیو کی، اور یہ تمام اعداد و شمار جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے اعداد و شمار اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اس کو ہٹایا گیا، شاہد عباسی نے اس سفر کو جاری رکھا. اسحاق ڈار جس کی بنیاد رکھ گیا تھا، جس اکانومی کی، مفتاح نے اس سفر کو جاری رکھا. آپ ان لوگوں کو ان کی جو اچیومنٹس ہیں، اگر ان کا آپ اعتراف نہیں کر سکتے، چلیں، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، سارے مشکل وقت گزر جائے گا. ہم جب 2002 میں اس اسمبلی میں آئے تھے مشرف کے وقت، پنڈی سے جو ہمارے ایم این اے ہیں، اللہ ان کو صحت یاب کرے، شفا بخشے، وہ یہاں پہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا، نواز شریف ختم ہو گئے. نواز شریف آیا. حال یہ ہے کہ شہباز شریف کہتا رہا کہ میں کینسر کا مریض ہوں، میری ولنریبلٹی زیادہ ہے عام بندوں سے، مجھے کسی اور طریقے سے، کسی اور میڈیم کے ذریعے مجھ سے سوالات کا جواب لیں. لیکن اس کو بلایا گیا وہاں پہ، اور آج وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا بخشے، وہ کورونا کے مریض ہیں. جناب والا، جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ وقت گزر جائے گا. But what will this government leave in its wake? Destruction, complete destruction, تباہی اور بربادی. ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی پچھلے 2 سال میں
کہ کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں اسپیکر صاحب، آنریبل اسپیکر صاحب، میں نے 12-13 کے نام لیے کہ یہ کرپشن کے بڑے بڑے اسکینڈل ہیں اس حکومت کے. صرف ایک کے لیے بولے، وہ بلین ٹری سونامی کے. باقی 11 کے لیے نہیں بولے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور وہ بھی بلین ٹری. یہ ہمیں 100 نوکریاں، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکری، اور وہ 200 بلین ڈالر کا یہاں صاحب بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں 100 ادھر مارا نہ 100 ادھر مارا. خواب کیا دکھائے؟ خواب کیا دکھائے ہمیں؟ اور تعبیر کیا ہوئی؟ کٹے، چوزے، انڈے، ٹڈی دل مارو، 1 کلو بیچو 15 روپے لے لو. یہ تعبیر کیا دی انہوں نے ہمیں ان خوابوں کی؟ جو خواب دکھلائے انہوں نے کنٹینر کے اوپر، کیا تعبیر دی اس کی؟ وہ 200، مجھ سے تو لکھے بھی نہیں جاتے، حالانکہ میں بینکر رہا ہوں. 200 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں، کس طرح لکھتے ہیں؟ پہلے کھبے ہاتھوں گنا تھا، پھر سجے ہاتھوں صفرے گنا، پھر جا کے کہیں مجھے پتہ لگا. وہ کہتا تھا 100 بلین اس کو منہ پہ ماریں گے، 100 بلین IMF کے منہ پہ ماریں گے، 100 بلین جو ادھر ہوں یہاں ویلن ڈنڈے میں. جناب ڈپٹی اسپیکر، this budget is a recipe for disaster. ٹوٹل ریسیپی فار ڈیزاسٹر. میں آخر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں کہ جب اس ایوان میں آپ جو مین چیزیں ہیں، ایبسلوٹلی اسینشل جو ہیں، ان پہ مرسنریز جو لا کے بٹھا دیں گے، جن کا پچھلے 15, 16, 17 سال میں ٹریک ریکارڈ ابھی اس ملک میں فریش ہے، سب کو زبانی یاد ہے، میں نے فگرز بھی بتا دی ہیں. with no allegiance to this soil, no allegiance. میں کسی بھی پارٹی کا ورکر ہو، کسی بھی پارٹی کا ممبر ہو، لیکن اگر وہ ورکر ہے یا ایک پروسیس کے ذریعے وہ ایلیویٹ ہوا ہے، نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں. بیکاز ہی ہیز پراپر کریڈینشلز. پر یہ لوگ جو ہیں ان کے تو کوئی کریڈینشلز نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے، میں آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا گورنر اسٹیٹ بینک کو اور فیس شیخ سے دونوں کو ECL پہ ڈالیں اور پرفارمنس بانڈ بڑھوائیں ان سے کہ تم نے فلاں چیزیں کرنی ہیں، اگر نہیں کرو گے تو یہ اس ملک سے نہیں جاؤ. اور ہاٹ منی کے سارے یہاں پہ نام آئیں گے، آج نہیں آئیں گے، کل نہیں، پرسوں ترسوں، کبھی تو آئیں گے. ہم پیچھا کریں گے. مارک مائی ورڈز، وی ہیو مارکڈ آل دوز پیپل. جو کنٹینر میں کھڑے کہتے تھے سلواریں گیلی کر دوں گا، میں رلاؤں گا ان کو. ساری قوم آج رو رہی ہے، ساری قوم. سچا ہے بابا، یہ وعدہ اس کا سچا تھا، میں رلاؤں گا. باقی ساری قوم آج رو رہی ہے. اب اسپیکر، میں نے وقت لیا ہے خاصا. میرے ساتھیوں نے بھی بولنا ہے، ہمیں وقت ایلوکیٹ ہوا ہے. اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ جسٹیفائی کر سکوں. آخر میں 1-2 چیزیں ضرور ریپیٹ کروں گا. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں، ضروری ہے. ان کی بد دعائیں نہ لیں.
میں اسمبلی میں داخل ہوا تھا، اسمبلی سے لے کے یہاں تک جتنے سرکاری ملازم ساڑیاں تمام ہو گئے، ان کی ضرورت ہے. آپ کو تو کوئی جہاز بھی مل جاتا ہے، ہیلی کاپٹر بھی مل جاتا ہے، بتھیرے مفت بر مل جاندے کہ انہیں بڑے مفتے لگ بھی جاندے نے، لیکن یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ دوسرا ان ڈاکٹروں کا، ان نرسز کا، پیرامیڈکس کا، ایمبولینس والوں کا، سیکورٹی فورسز کا، پولیس کا، ان کا خیال کریں. جن کو آپ نے اس جنگ میں جھونک دیا ہے ان کا خیال کریں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے بھروسے آپ جو جہاد لڑے ہیں. میرے ڈاکٹر بھائیوں بہنوں اور نرسز اور پیرامیڈکس، میرے میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں وہ کام کر سکوں. میں اعتراف کرتا ہوں جو وہ کام کرتے ہیں، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے اہل خاندان کی بھی. جناب والا، آخر میں کہوں گا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ابھی بھی جو ہے مجھے ایک ٹویٹ آیا، میں پڑھ کے صرف سنا دیتا ہوں سجیشن اینڈ دین آئی ول رن ڈاؤن. سپورٹنگ 20 million needy households by giving them rupees 10,000 for 6 weeks is equal to 300 billion rupees. This means that 6-week lockdown is equal to around rupees 1,500 per Pakistani. That is the cost to keep us all safer. That is our value to the state, but we can't trust local government and existing system to help us distribute that because we don't trust the opposition. لوگوں کی جیبوں میں خود ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور ٹرسٹ اپوزیشن پہ نہیں کرتے. So that distrust of the opposition has more value to the state than the lives of Pakistanis. This is despite the fact that effectively managing Corona, which we had a golden opportunity to do right in the beginning, would have gained a systemic credibility globally, which would have made debt renegotiation and management much easier, probably, but who is thinking that far? No one. میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا جاؤں. یہ کل کی تقریر میں بات ذکر ہوا بجٹ کی تحریر. یہ جو پالیسی آئی ہے آئی پی پیز کے اوپر، 11 آئی پی پیز جو ہے موجودہ حکومت نے سائن کی، اسی پالیسی کے تحت جس پہ پہلے آئی پی پیز سائن 11. جسٹ فار دا سیک آف ریکارڈ میں یہاں پہ رکھا ہوں. 550 میگا واٹ ٹوٹل بنتی ہے. 50 کے 11 آلٹرنیٹ انرجی کے آئی پی پیز نے سائن ہے. اس میں وہی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. ایوری تھنگ کاپی پیسٹ ہے. میں نے کہا میں بتا دوں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، رہ گئی تو میرے اور وہ دوست ہیں تو وہ کر دیں گے. میں جناب والا، میں اپنے دوستوں اور بھائیوں بہنوں کا جو اس طرح خداداد کو، وطن عزیز کو اور تمام بنی نوع انسان کو جو ہے اس وبا سے بچائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی.